ایک چالاک بہو نے اپنی ساس پر چوری کا جھوٹا الزام لگانے کے لیے گھر کے سی سی ٹی وی کیمرے کی فوٹیج کو ویڈیو ایڈیٹنگ کے ذریعے ہوشیاری سے تبدیل کیا اور اپنے شوہر کو دکھا کر ماں کو گھر سے نکلوا دیا۔ 3 سال بعد اس بہو کا اپنا جوان بیٹا ایک قتل کے الزام میں گرفتار ہو گیا۔ جب وہ روتی ہوئی تھانے پہنچی اور انسپکٹر نے اسے وہ ویڈیو دکھائی جس کی بنیاد پر اس کا بیٹا پکڑا گیا تھا، تو وہ صدمے سے بے ہوش ہو گئی، کیونکہ اس ویڈیو میں سائمہ کی زندگی کی یہ وہ ہولناک اور عبرتناک کہانی ہے جس نے اس کا غرور، اس کا سکون اور اس کی پوری دنیا کو جلا کر راکھ کر دیا تھا۔ سائمہ کی شادی کامران سے ہوئی تھی، جو شہر کا ایک بہت بڑا اور کامیاب تاجر تھا۔ کامران ایک انتہائی شریف، محنتی اور اپنے رشتوں سے محبت کرنے والا انسان تھا۔ اس کا ایک بہت بڑا اور خوبصورت محل نما گھر تھا جس میں ہر طرح کی آسائش اور سہولت موجود تھی۔ اس گھر میں کامران کے علاوہ اس کی بوڑھی ماں زینب رہتی تھی۔ زینب ایک انتہائی نرم دل، صابر اور عبادت گزار خاتون تھیں، جنہوں نے اپنے شوہر کے انتقال کے بعد کامران کو اکیلے بہت مشکلوں اور قربانیوں سے پالا تھا۔ کامران اپنی ماں کی ہر بات پر آنکھیں بند کر کے یقین کرتا تھا۔ گھر کا سارا نظام ساس زینب کے ہاتھ میں تھا اور گھر کی تمام چابیاں بھی انہی کے پاس رہتی تھیں۔ جب سائمہ اس گھر میں دلہن بن کر آئی تو اسے شروع کے چند دن تو بہت عزت اور پیار ملا۔ ساس زینب نے اسے اپنی سگی بیٹیوں کی طرح رکھا اور اس کی ہر خواہش پوری کی، لیکن سائمہ کے اندر ایک عجیب سا لالچ اور خاندانی غرور تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ اس اتنے بڑے محل اور کامران کی بے پناہ دولت پر صرف اور صرف اس کا کنٹرول ہو۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ گھر کے فیصلوں میں اس کی ساس کی کوئی دخل اندازی ہو یا کامران اپنی ماں سے اس سے زیادہ محبت کرے۔ سائمہ کا بیٹا علی جب پیدا ہوا تو ساس زینب کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ وہ سارا دن علی کو کھلاتی، اس کی بلائیں لیتی اور اسے اپنے سینے سے لگا کر رکھتی۔ علی بھی اپنی دادی سے بہت محبت کرتا تھا، لیکن سائمہ کو یہ سب بالکل پسند نہیں تھا۔ اسے لگتا تھا کہ اس کی ساس اس کے بیٹے کو اس سے دور کر رہی ہے اور کامران کی توجہ بھی اس کی طرف کم ہو گئی ہے۔ دن گزرتے گئے اور سائمہ کے دل میں ساس زینب کے خلاف نفرت اور بغض کا ایسا بیج بو دیا گیا جو وقت کے ساتھ ساتھ ایک زہریلا درخت بنتا جا رہا تھا۔ وہ روزانہ کامران کے کان بھرنے کی کوشش کرتی، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کا بتنگڑ بناتی اور ساس کی جھوٹی برائیاں کامران کے سامنے کرتی، لیکن کامران اپنی ماں کے خلاف ایک لفظ بھی سننے کو تیار نہیں ہوتا تھا۔ وہ ہمیشہ سائمہ کو ڈانٹ دیتا اور کہتا کہ اس کی ماں نے اسے خون پسینہ ایک کر کے پالا ہے اور وہ اپنی ماں کو کبھی ناراض نہیں کر سکتا۔ کامران کی یہ باتیں سائمہ کے غصے کو مزید بھڑکا دیتی۔ وہ راتوں کو جاگ کر یہ سوچتی رہتی کہ آخر ایسا کیا کرے کہ کامران خود اپنی ماں سے نفرت کرنے لگے اور انہیں اس گھر سے باہر نکال دے۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ عام باتوں اور شکایتوں سے کامران کبھی اپنی ماں کے خلاف نہیں ہوگا۔ اسے کوئی ایسا ٹھوس اور ناقابل تردید ثبوت چاہیے تھا جسے دیکھ کر کامران کی آنکھوں پر بندھی ہوئی پٹی کھل جائے اور وہ اپنی ماں کو خود دھکے دے کر گھر سے نکال دے۔ سائمہ کے دماغ میں ایک انتہائی خطرناک اور شیطانی سازش نے جنم لیا۔ ان کے گھر میں حفاظت کے لیے ہر طرف سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے تھے، جن کا کنٹرول روم کامران کے دفتر میں تھا۔ سائمہ نے سوچا کہ اگر وہ کیمرے کی کوئی ایسی فوٹیج کامران کو دکھائے جس میں اس کی ماں کوئی گھناؤنا کام کر رہی ہو تو وہ یقیناً اس فوٹیج کو جھٹلا نہیں سکے گا۔ سائمہ نے اپنی سازش کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ایک انتہائی مکروہ منصوبہ بنایا۔
ایک دن جب کامران کسی کاروباری دورے پر شہر سے باہر گیا ہوا تھا اور سیز زینب اپنے کمرے میں سو رہی تھیں، تو سائمہ نے اپنے کمرے کی تجوری کھولی اور اس میں سے اپنے تمام بھاری اور قیمتی خاندانی زیورات نکال لیے۔ ان زیورات کی مالیت کروڑوں میں تھی اور کامران نے اسے منہ دکھائی میں دیے تھے۔ سائمہ نے وہ سارے زیورات ایک کالے رنگ کے بیگ میں ڈالے اور انہیں گھر کے پچھلے حصے میں موجود پرانے سٹور روم میں چھپا دیا۔ اس کے بعد اس نے اپنے کمرے کا سارا سامان بکھیر دیا اور ایسی حالت بنا دی جیسے کسی نے الماریاں توڑ کر چوری کی ہو۔ پھر سائمہ نے گھر کے CCTV کیمروں کی وہ فوٹیج نکالی جس میں ساس زینب رات کے وقت پانی پینے کے لیے کچن کی طرف جا رہی تھی اور ان کے ہاتھ میں ایک عام سا شاپنگ بیگ تھا۔ سائمہ نے اس فوٹیج کو ایک USB میں ڈالا اور گھر سے باہر نکل گئی۔ وہ شہر کے ایک ایسے علاقے میں گئی جہاں کمپیوٹر اور ویڈیو ایڈیٹنگ کے ماہر لوگ غیر قانونی کاموں کے لیے مشہور تھے۔ سائمہ نے وہاں ایک شخص کو ڈھونڈا جو ویڈیو ایڈیٹنگ اور فیک ٹیکنالوجی کا بہت بڑا ماہر تھا۔ سائمہ نے اسے بھاری رقم دی اور اسے بتایا کہ اسے اس ویڈیو میں ایسی تبدیلی کرنی ہے کہ ساس زینب کے ہاتھ میں موجود عام شاپنگ بیگ کی جگہ اس کا وہ کالا بیگ نظر آئے جس میں زیورات تھے، اور ویڈیو میں ایسا لگے کہ وہ رات کے اندھیرے میں اس کے کمرے سے وہ بیگ چرا کر اپنے کمرے میں لے جا رہی ہیں۔ اس شخص نے سائمہ کی مرضی کے مطابق انتہائی مہارت اور ہوشیاری سے اس ویڈیو کو ایڈٹ کیا اور اس میں ایسی تبدیلیاں کی کہ کوئی بھی عام یا خاص انسان اسے دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ ویڈیو جعلی ہے۔ ویڈیو میں بالکل صاف نظر آ رہا تھا کہ ساس زینب سائمہ کے کمرے کا دروازہ کھول رہی ہیں۔ ان کے ہاتھ میں سائمہ کا وہ قیمتی زیورات والا کالا بیگ ہے اور وہ انتہائی پریشانی کی حالت میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے وہ بیگ اپنے کمرے کی الماری میں چھپا رہی ہیں۔ یہ جعلی اور ایڈٹ شدہ ویڈیو دیکھ کر سائمہ کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ اسے یقین تھا کہ اب کامران کی ماں کو اس گھر سے نکلنے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ سائمہ USB لے کر خوشی خوشی گھر واپس آئی اور کامران کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ 2 دن بعد جب کامران اپنے کاروباری دورے سے واپس آیا تو سائمہ نے گھر میں ایک بہت بڑا طوفان کھڑا کر دیا۔ وہ روتے ہوئے اس کے قدموں میں گر گئی اور دھاڑیں مار مار کر رونے لگی کہ اس کے سارے قیمتی زیورات چوری ہو گئے ہیں اور گھر میں کسی نے ڈاکہ ڈالا ہے۔ کامران یہ سن کر شدید پریشان ہو گیا۔ اس نے فوراً پولیس بلانے کو کہا، لیکن سائمہ نے اسے روکا اور کہا کہ پولیس کو بلانے سے پہلے انہیں گھر کے CCTV کیمروں کی ریکارڈنگ دیکھنی چاہیے، شاید چور کا کوئی سراغ مل جائے۔ کامران نے اس کی بات مان لی اور وہ دونوں اس کے لیپ ٹاپ پر بیٹھ کر ریکارڈنگ چیک کرنے لگے۔ سائمہ نے انتہائی چالاکی سے وہ جعلی اور ایڈٹ شدہ ویڈیو پلے کر دی۔ جیسے ہی ویڈیو سکرین پر چلی اور کامران نے اپنی بوڑھی ماں کو سائمہ کے کمرے سے زیورات کا بیگ چراتے ہوئے دیکھا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور اس کا چہرہ صدمے اور غصے سے بالکل سرخ ہو گیا۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس ماں کو وہ فرشتہ سمجھتا ہے وہ اتنی بڑی چور اور دھوکے بعد نکلے گی۔ کامران نے غصے میں لیپ ٹاپ کو زور سے بند کیا اور طوفان کی طرح اپنے کمرے سے باہر نکل کر ساس زینب کے کمرے کی طرف بھاگا۔ سائمہ بھی ایک مسکراہٹ دباتے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے گئی۔ کامران نے اپنی ماں کے کمرے کا دروازہ زور سے کھولا۔ ساس زینب جائے نماز پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ کامران نے جاتے ہی ان کے ہاتھ سے تسبیح چھین لی اور ان پر چیخنا شروع کر دیا کہ انہوں نے اس کے بھروسے کا قتل کیا ہے اور گھر میں چوری کی ہے۔ ساس زینب یہ سنگین اور جھوٹا الزام سن کر سکتے میں آ گئیں۔ وہ کانپنے لگیں اور روتے ہوئے قرآن پاک اٹھا کر قسمیں کھانے لگیں کہ انہوں نے کوئی چوری نہیں کی۔
اور انہیں تو پتہ بھی نہیں کہ زیورات کہاں ہیں، لیکن کامران کے سر پر اس جعلی ویڈیو کا بھوت سوار تھا۔ اس نے اپنی ماں کی ایک بات نہیں سنی اور انہیں وہ ویڈیو لا کر دکھائی۔ ساس زینب اپنی ہی جعلی ویڈیو دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ وہ بار بار کہتی رہیں کہ یہ کوئی جادو ہے، یہ وہ نہیں ہیں، انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا، لیکن کامران نے انتہائی شفافیت اور بے دردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی ماں کو بازو سے پکڑا اور انہیں اس وقت رات کے اندھیرے میں گھر سے دھکے دے کر باہر نکال دیا۔ ساس زینب روتی رہیں، گڑ گڑاتی رہیں کہ انہیں اس طرح بے آسرا سڑک پر مت پھینکو، وہ کہاں جائیں گی؟ لیکن سائمہ نے کامران کو مزید بھڑکایا اور انہوں نے گھر کا بڑا دروازہ ان کے منہ پر بند کر دیا۔ اس رات باہر بہت تیز بارش ہو رہی تھی اور وہ بوڑھی عورت اس طوفان میں روتی ہوئی نامعلوم منزل کی طرف چلی گئی۔ سائمہ کی سازش کامیاب ہو چکی تھی اور اس نے اس گھر پر اپنا مکمل کنٹرول حاصل کر لیا تھا۔ ساس کے جانے کے بعد گھر کا ماحول بالکل بدل گیا۔ کامران بہت اداس رہنے لگا، لیکن سائمہ نے اپنی میٹھی باتوں اور محبت کے جھوٹے ڈراموں سے اسے آہستہ آہستہ سنبھال لیا۔ اس نے گھر کے تمام نوکروں کو اپنے اشاروں پر نچانا شروع کر دیا اور اس کی زندگی ایک ملکہ کی طرح گزرنے لگے۔ وقت بہت تیزی سے گزرتا گیا اور اس واقعے کو پورے 3 سال کا طویل عرصہ گزر گیا۔ ان 3 سالوں میں انہوں نے کبھی ساس زینب کی کوئی خبر نہیں لی اور نہ ہی کامران نے کبھی ان کا ذکر کیا۔ سائمہ کا بیٹا علی اب ایک جوان اور خوبصورت لڑکا بن چکا تھا۔ وہ کالج میں پڑھتا تھا اور سائمہ کی آنکھوں کا تارا تھا۔ اس نے اسے دنیا کی ہر خوشی اور ہر سہولت دی تھی۔ علی اپنی ماں سے بہت پیار کرتا تھا اور سائمہ اس کے بغیر ایک پل بھی زندہ نہیں رہ سکتی تھی۔ سائمہ کی زندگی ہر لحاظ سے مکمل اور پرسکون تھی اور اسے لگتا تھا کہ اس نے جو چالاکی کی تھی وہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو چکی ہے اور اب کبھی کوئی طوفان اس کی اس پرتعیش اور شاندار زندگی کو تباہ نہیں کر سکتا۔ لیکن اسے اس بات کا بالکل اندازہ نہیں تھا کہ مکافات عمل کی چکی جب چلتی ہے تو وہ انسان کے سارے غرور اور اس کی ساری چالاکیوں کو پیس کر رکھ دیتی ہے، اور قدرت کا انصاف انتہائی بھیانک اور عبرتناک ہوتا ہے۔ 3 سال بعد سردیوں کی ایک انتہائی تاریک اور خوفناک رات تھی۔ سائمہ اور کامران اپنے کمرے میں سو رہے تھے اور علی اپنے کمرے میں تھا۔ رات کے تقریباً 3 بجے ان کے گھر کی بیرونی دروازے پر انتہائی زوردار دستک ہوئی۔ دستک اتنی تیز اور مسلسل تھی کہ پورے گھر میں گونج رہی تھی۔ کامران گھبرا کر اٹھا اور اس نے سیکیورٹی گارڈ کو دروازہ کھولنے کا کہا۔ سائمہ بھی پریشانی کے عالم میں بستر سے اٹھ کر کھڑکی کے پاس آ گئی اور جیسے ہی گارڈ نے بڑا دروازہ کھولا، پولیس کی کئی گاڑیاں سائرن بجاتی ہوئی ان کے گھر کے پورش میں داخل ہو گئیں۔ درجنوں مسلح پولیس والے گھر میں گھس آئے اور انہوں نے پورے گھر کو گھیرے میں لے لیا۔ سائمہ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور اس کے اندر ایک نامعلوم اور ہولناک قسم کا خوف پیدا ہو گیا۔ وہ اور کامران بھاگتے ہوئے نیچے ڈرائنگ روم میں آئے، جہاں پولیس کا ایک انتہائی سخت گیر اور غصے والا انسپکٹر کھڑا تھا۔ کامران نے گھبرا کر انسپکٹر سے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے اور وہ اتنی رات گئے تک ان کے گھر میں اس طرح کیوں داخل ہوئے ہیں۔ انسپکٹر نے انتہائی سخت اور کڑکدار لہجے میں کہا کہ وہ ان کے بیٹے علی کو گرفتار کرنے آئے ہیں۔ اس پر شہر کے ایک انتہائی مشہور علاقے میں ایک شخص کو بے دردی سے قتل کرنے کا سنگین الزام ہے اور ان کے پاس اس کے خلاف پختہ ثبوت موجود ہیں۔ یہ سنتے ہی سائمہ کے پیروں تلے سے زمین ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھسک گئی۔ اس کا دماغ سن ہو گیا اور اس کے منہ سے ایک انتہائی دل خراش اور لرزہ خیز چیخ نکلی۔ اس نے روتے ہوئے انسپکٹر کے پاؤں پکڑ لیے اور دھاڑیں مار مار کر کہنے لگی کہ اس کا بیٹا معصوم ہے،
وہ ایک طالب علم ہے، وہ تو کسی چیونٹی کو بھی نہیں مار سکتا۔ انہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ اس کا علی ایسا کوئی گھناؤنا جرم نہیں کر سکتا۔ لیکن پولیس والوں نے اس کی ایک نہیں سنی۔ انہوں نے علی کے کمرے کا دروازہ توڑا اور اسے سوتے ہوئے بستر سے اٹھ کر ہتھ کڑیاں پہنا دی۔ علی کا رنگ بالکل سفید پڑا ہوا تھا، وہ کانپ رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں ایک ایسا خوف تھا جسے دیکھ کر سائمہ کی جان نکل رہی تھی۔ کامران نے اپنے تمام سیاسی اور سرکاری تعلقات استعمال کرنے کی کوشش کی۔ اس نے کئی افسران کو فون ملائے، لیکن قتل کا مقدمہ اتنا سنگین تھا کہ کسی نے بھی ان کی مدد کرنے سے انکار کر دیا۔ پولیس والے اس کے جوان بیٹے کو اس کے سامنے گھسیٹتے ہوئے لے گئے اور وہ روتی پیٹتی ان کی گاڑیوں کے پیچھے بھاگتی رہی، لیکن وہ اندھیرے میں غائب ہو گئے۔ وہ رات سائمہ پر قیامت بن کر گزری۔ اس نے ایک لمحے کے لیے بھی پلک نہیں جھپکائی۔ اس کا سارا غرور، اس کی ساری دولت اور اس کا سارا سکون ایک ہی لمحے میں خاک میں مل چکا تھا۔ اگلی صبح ہوتے ہی سائمہ اور کامران شہر کے سب سے بڑے تھانے پہنچ گئے، جہاں علی کو حوالات میں بند کیا گیا تھا۔ تھانے کا ماحول انتہائی خوفناک اور بدبودار تھا۔ سائمہ روتی ہوئی سیدھی اس انسپکٹر کے دفتر میں گھس گئی جو رات کو ان کے گھر آیا تھا۔ اس نے انسپکٹر کی میز پر اپنے دونوں ہاتھ رکھے اور انتہائی گریہ وزاری کے ساتھ بولنا شروع کیا کہ خدا را اس کے بچے کو چھوڑ دیں، وہ بے گناہ ہے، وہ انہیں جتنے پیسے چاہیں دے دیں گی، اس کی ساری دولت لے لیں، لیکن اس کے بیٹے کو اس قتل کے جھوٹے الزام سے نکال لیں، وہ بہت سیدھا اور شریف لڑکا ہے۔ انسپکٹر نے اس کی ان تمام باتوں کو انتہائی خاموشی اور صدموری سے سنا، اور پھر اس نے ایک گہری سانس لے کر کہا کہ بیگم صاحبہ، آپ کا بیٹا کوئی معصوم بچہ نہیں ہے، بلکہ اس نے ایک انتہائی شاطر اور ماہر مجرم کی طرح ایک انسان کی جان لی ہے، اور ہمارے پاس اس کے اس گھناؤنے جرم کا ایک ایسا ناقابل تردید اور پختہ ثبوت موجود ہے جسے دنیا کی کوئی عدالت اور کوئی وکیل جھٹلا نہیں سکتا۔ انسپکٹر نے اپنی میز پر پڑا ہوا لیپ ٹاپ اپنی طرف کھینچا اور سائمہ کو اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا۔ اس نے کہا کہ آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ آپ کا معصوم بیٹا رات کے اندھیرے میں کیا کر رہا تھا۔ سائمہ روتی ہوئی اور کانپتی ہوئی ٹانگوں کے ساتھ اس لیپ ٹاپ کی سکرین کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے اپنا سینہ پھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ انسپکٹر نے لیپ ٹاپ پر ایک سی سی ٹی وی ویڈیو پلے کر دی۔ ویڈیو کی کوالٹی بہت صاف تھی اور یہ رات کے وقت کسی تنگ اور سنسان گلی کا منظر تھا۔ گلی میں ایک شخص کھڑا تھا جس کی پیٹھ کیمرے کی طرف تھی اور وہ فون پر کسی سے غصے میں بات کر رہا تھا۔ اچانک کیمرے کے فریم میں سائمہ کا بیٹا علی داخل ہوا۔ علی نے ایک کالی جیکٹ پہنی ہوئی تھی اور اس کے چہرے پر انتہائی غصہ اور وحشت طاری تھی۔ سائمہ اپنے بیٹے کو اس حالت میں دیکھ کر سکتے میں آ گئی۔ علی تیزی سے چلتا ہوا اس شخص کے بالکل قریب گیا، اور اس سے پہلے کہ وہ شخص کچھ سمجھ پاتا، علی نے اپنی جیکٹ کے اندر سے ایک پستول نکالا اور بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اس شخص کے سینے پر 3 گولیاں فائر کر دیں۔ گولیوں کی آواز ویڈیو میں تو نہیں تھی، لیکن وہ منظر اتنا لرزہ خیز تھا کہ سائمہ کی جان نکل گئی۔ وہ شخص خون میں لت پت ہو کر وہیں زمین پر گر پڑا، اور علی نے اس کے گرتے ہی اس کی جیب سے کوئی موبائل فون یا کوئی چیز نکال لی اور وہاں سے انتہائی تیزی سے بھاگ گیا۔ یہ سب دیکھ کر سائمہ کا دماغ مکمل طور پر معاف ہو چکا تھا۔ وہ بمشکل اپنے قدموں پر کھڑی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کا اپنا خون، اس کا اپنا بیٹا ایک قاتل بن چکا ہے۔ انسپکٹر نے ویڈیو کو روکا اور کہا کہ بیگم صاحبہ، اب آپ کو یقین آ گیا ہے کہ آپ کا بیٹا کتنا معصوم ہے، لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ انسپکٹر نے ویڈیو کو تھوڑا سا آگے کیا اور کیمرے کا اینگل زوم کر کے اس مقتول شخص کے چہرے پر لا کر روک دیا، جب زمین پر مردہ حالت میں پڑا تھا۔
اور جس کا چہرہ سٹریٹ لائٹ کی روشنی میں بالکل صاف اور واضح نظر آ رہا تھا۔ انسپکٹر نے کہا کہ یہ وہ شخص ہے جسے آپ کے بیٹے نے بے دردی سے مارا ہے۔ ہم اس کی شناخت کر چکے ہیں اور ہمیں حیرت ہے کہ آپ کے اتنے امیر اور پڑھے لکھے بیٹے کا اس شخص سے کیا تعلق ہو سکتا ہے جو شہر کے ایک غلیظ علاقے میں کمپیوٹر اور ویڈیو ایڈیٹنگ کا غیر قانونی کام کرتا تھا۔ جیسے ہی سائمہ کی نظر لیپ ٹاپ کی سکرین پر موجود اس مقتول کے چہرے پر پڑی، اس کے جسم کا سارا خون ایک ہی سیکنڈ میں برف کی طرح جم گیا۔ اس کی سانسیں اس کے گلے میں اٹک گئیں اور اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے اسے زندہ آگ میں پھینک دیا ہو اور اس کے دماغ کی رگیں شدت صدمے سے پھٹنے لگی ہوں۔ اس کے حلق سے کوئی آواز نہیں نکل رہی تھی، بس ایک انتہائی دہشت ناک اور ہولناک چیخ تھی جو اس کے اندر ہی گھٹ کر رہ گئی تھی، کیونکہ سکرین پر نظر آنے والا وہ مقتول کوئی اور نہیں بلکہ وہی کمپیوٹر ایکسپرٹ تھا جس کے پاس سائمہ آج سے ٹھیک 3 سال پہلے گئی تھی۔ یہ وہی شخص تھا جسے اس نے بھاری رقم دے کر اپنی ساس زینب کے خلاف وہ جعلی اور ایڈٹ شدہ ویڈیو بنوائی تھی، جس کی بنیاد پر اس نے ایک بے گناہ عورت کو اس کے اپنے ہی گھر سے دھکے دلوا کر سڑک پر خوار ہونے کے لیے نکال دیا تھا۔ اس شخص کا چہرہ دیکھتے ہی سائمہ کے ذہن میں وہ تمام بھیانک کڑیاں انتہائی تیزی کے ساتھ ملنا شروع ہو گئیں۔ اسے فوراً سمجھ آ گیا کہ قدرت نے اس کے ساتھ کیسا خوفناک اور عبرتناک کھیل کھیلا ہے۔ وہ کمپیوٹر ایکسپرٹ یقیناً ایک بلیک میلر تھا اور اس نے سائمہ کے بیٹے علی کو وہ اصلی اور جعلی دونوں ویڈیوز دکھا کر بلیک میل کرنا شروع کر دیا ہوگا۔ وہ علی سے بھاری رقم مانگ رہا ہوگا اور اسے دھمکی دے رہا ہوگا کہ اگر اس نے پیسے نہ دیے تو وہ یہ ویڈیوز کامران کو دکھا کر سائمہ کی اصلیت اور اس کا کچا چٹھا پورے خاندان کے سامنے کھول دے گا۔ سائمہ کا معصوم بیٹا اپنی ماں کی عزت اور اس خاندانی وقار کو بچانے کے لیے اس قدر دباؤ اور ذہنی اذیت کا شکار ہو گیا کہ اس نے اپنی ماں کی اس غلیظ اور شیطانی حقیقت پر پردہ ڈالنے کے لیے خود کو ایک قاتل بنا لیا۔ اس نے اس بلیک میلر کو گولیاں مار کر اپنی ماں کی عزت تو بچا لی، لیکن اپنا مستقبل، اپنی جوانی اور اپنی پوری زندگی پھانسی کے پھندے کی نظر کر دی۔ سائمہ کو احساس ہو گیا کہ آج اس کا بیٹا جس انجام تک پہنچا ہے اس کی ذمہ دار وہ جعلی ویڈیو نہیں تھی بلکہ اس کی اصل قاتل وہ خود ہے۔ اس نے اپنی ساس پر جو چوری کا جھوٹا الزام لگایا تھا اور جو سازش نے رچی تھی، آج قدرت نے اسی سازش، اسی ویڈیو ایڈیٹنگ اور اسی جھوٹ کو ایک ایسے بھیانک ہتھیار میں تبدیل کر دیا تھا جس نے اس کی ہی کوکھ کو اجاڑ کر رکھ دیا تھا۔ اس نے جس بیٹے کے لیے وہ ساری دولت اور کنٹرول حاصل کیا تھا، آج وہ بیٹا ایک قاتل کے طور پر سلاخوں کے پیچھے کھڑا تھا، اور یہ سب اس کے اپنے بوئے ہوئے بیج کا پھل تھا۔ اس ہولناک سچائی اور مکافات عمل کے اس خوفناک تماشے کو برداشت کرنا سائمہ کے دماغ اور اس کے جسم کے بس سے باہر ہو چکا تھا۔ اس کا سر تیزی سے چکرانے لگا۔ سکرین پر موجود وہ خون آلود چہرہ اسے تانے دیتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، اور اس کی ساس زینب کی وہ رات کے اندھیرے میں نکلنے والی آہیں اور سسکیاں اس کے کانوں میں گونجنے لگیں۔ سائمہ نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے سر پر رکھے اور صدمے، دکھ، ندامت اور ایک نہ ختم ہونے والے خوف کی شدت سے وہیں تھانے کے اس ٹھنڈے اور بے رحم فرش پر بے ہوش ہو کر گر پڑی، اور جب اسے ہوش آیا تو اس کی دنیا مکمل طور پر اندھیر ہو چکی تھی اور اس کے پاس پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں بچا تھا۔